حضرت بلال جو کالے کلوٹے تھے اور جن کو زمین پر پتھر بچھا دیا جاتا تھا، کنکریلی زمین پر جن کو لٹا دیا جاتا تھا، اور ان کی پیٹھ اس گرم زمین گرم کنکریوں کی وجہ سے پھلک پڑ جاتے تھے، اوپر سے سینے پر ان کا بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا۔ ایک بار ان کو آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا۔ بہت دنوں کے بعد اللہ کے رسول کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد، حضرت ابو بکر کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد، جب عمر کا زمانہ آیا اور حضرت بلال کسی کنویں پہ نہا رہے ہیں، کسی کنویں پر بیٹھ کر نہا رہے ہیں، ان کی پیٹھ کا وہ حصہ نظر آ گیا جس حصے پر کافروں نے آگ کے انگارے بچھا کر ان کو لٹایا تھا۔ آگ کے انگاروں سے تپی ہوئی پیٹھ جو بالکل جل چکی تھی، حضرت عمر فاروق نے جب اس پیٹھ کو دیکھا، اللہ کے رسول کے گزر جانے کے بعد، ابو بکر کے گزر جانے کے بعد، حضرت عمر جب خلیفہ بنے اور ان کے سامنے جب وہ پیٹھ آئی تو حضرت عمر پیچھے سے جاتے ہیں اور اس پیٹھ پر بوسہ دے دیتے ہیں، اس پیٹھ پر اپنے ہونٹ رکھ دیتے ہیں۔ حضرت بلال نے جو پیچھے مڑ کے دیکھا کہنے لگے امیر المومنین، حضرت بلال جلدی سے غسل کرتے ہیں۔ جب حضرت عمر کے پاس ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو حضرت عمر فاروق نے اپنے سر سے امامہ اتارا، پگڑی اتاری اور جلدی سے اس کو زمین پر بچھا دیا اور کہا بلال آؤ آؤ بلال، اس پگڑی پر بیٹھو، ہمارے سر سے اترے ہوئے اس امامے پر بیٹھو، تمہاری عزت تو جناب محمد رسول اللہ نے کی ہے تو ہم کیوں نہیں کریں گے، یہ ہمارے سردار ہیں، آؤ آؤ۔ میرے پیارے ساتھیو، شکل و صورتوں کی وجہ سے کسی کو عزت نہیں ملتی ہے، عزت تو عمل اور تقوی کی وجہ سے ملتی ہے۔ یہی بلال ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا بلال تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آواز سنی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، میں جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میں دوبارہ وضو بنا لیتا ہوں اور وضو بنانے کے بعد 2 4 6 8 رکعتیں ضرور پڑھ لیتا ہوں جتنی اللہ مجھے توفیق دیتا ہے۔ یہ بلال تھے جن کے لیے حضرت عمر اپنے سر سے پگڑی اتار کر زمین پر بچھا دیتے تھے اور کہتے تھے آؤ بلال بیٹھو، جس کی عزت جناب محمد رسول اللہ نے کی ہو اس کی عزت ہم کیوں نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، کون نہیں جانتا خولہ بنت ثعلبہ کون سی عورت تھی؟ خولہ بنت ثعلبہ وہ بوڑھی عورت تھی کہ جن کی آخری عمر میں بڑھاپے میں ان کے شوہر سے اپنے سامنے نے ان سے زہار کر لیا تھا۔ آپ نہیں سمجھ پائیں گے زہار کس کو کہتے ہیں، میں آپ کو تھوڑے سی سپیڈ کم کر کے بتاتا ہوں۔ ان کے پتی نے اوس ابن صامت نے اپنی پتنی خولہ بنت ثعلبہ سے کہہ دیا تھا انت علیہ کا زہر امی، آج کے بعد تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو گئی، یعنی جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے آج کے بعد تو بھی مجھ پر حرام ہے، میں تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ کوئی پتنی سے اگر یہ جملہ کہہ دے تو اس کے لیے آج تو سزا ہے، لیکن جب اوس ابن صامت نے کہا تھا اس وقت سزا متعین نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت اصول یہ تھا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح کہہ دیا تو ماں ہی کی طرح اس کو ماننا پڑتا تھا، اب اس سے مل نہیں سکتا تھا۔ جیسے ماں کی خدمت کرتے تھے ویسی اس کی خدمت کرنا پڑے گی، اس کے پیر دباؤ، ماں کہہ دیا تو وہ ماں کی طرح اس کی سیوا کرو، یہ قانون تھا پہلے۔ تو خولہ بنت ثعلبہ نے کہا اوس ابن صامت سے یہ تم نے کیا کیا، مجھے ماں کی طرح حرام کر لیا، اب میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ رونے لگی، لیکن بندوق سے گولی جب نکل جائے تو پچھتانے سے کیا فائدہ؟ اب تیر سے کمان نکل چکا ہے، کمان سے تیر نکل چکا ہے، اب پچھتانے سے کیا فائدہ؟ لیکن اوس ابن صامت نے کہا جاؤ اے خولہ اللہ کے رسول کے پاس جاؤ، شاید تمہارے لیے کوئی راستہ نکل جائے۔ خولہ اللہ کے نبی کے گھر میں آتی ہیں، سنیے ذرا غور سے سنیے، خولہ اللہ کے رسول کے دروازے کو دستک دیتی ہے، مسجد نبی سے لگا ہوا حجرہ اللہ کے نبی کا، اللہ کے نبی نے دروازہ کھولا، سامنے خولہ کھڑی ہے، اندر آؤ، اندر لے گئے، کیا ہوا پوری بات بتائی، اے اللہ کے نبی ہمارے لیے راستہ نکالیے، میرے شوہر نے مجھے اپنے اوپر اپنی ماں کی طرح حرام کر لیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اے خولہ جاؤ تم یہاں سے، میرا دماغ کیوں خراب کر رہی ہو، تمہارے لیے میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔
اے خولا جاؤ، اب تو تم ان کے لیے ان کی ماں کی طرح ہو چکی ہو، اب تو ہمارے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ ضد کرنے لگی، طلاق نہیں دیے میں کیسے ان کو چھوڑوں، صرف ماں ہی تو کہہ دی ہے تو کوئی راستہ تو نکالیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو اٹھایا اور فرمایا، خولا تم کیوں ہم سے ضد کر رہی ہو؟ جب میں تمہارے لیے کوئی قانون نہیں بدل سکتا پھر مجھ سے ضد کرنا بیکار ہے۔ چلو یہ دروازہ کھلا ہے، میں کھول دیتا ہوں، تم جاؤ، آج کے بعد تم اپنی ماں اپنے شوہر کے لیے ماہی کی طرح حرام ہو چکی ہو۔ اللہ کے رسول نے خولا بنت ثعلبہ کے لیے دروازہ بند کر دیا، جاؤ، نہیں کوئی راستہ نہیں ہے، اور ان کو باہر کر کے دروازہ بند کر دیا۔ خولا باہر نکلی لیکن سامنے مسجد نبوی کی چوکھٹ دیکھتی ہے، گھستی ہے اور مسجد نبوی کے دروازے پر پیر رکھتی ہے تو اللہ کے رسول کا دروازہ دیکھتی ہے، نبی کی چوکھٹ دیکھتی ہے، ایک طرف مسجد کو دیکھتی ہے، ایک طرف نبی کی چوکھٹ کو دیکھتی ہے، چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے خولا بنت ثعلبہ کے، اور کیا کہتی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو زور سے صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی چوکھٹ بند ہو گئی تو کیا ہوا، آپ کا دروازہ بند ہو گیا تو کیا ہوا، رب کا دروازہ تو کھلا ہے، رب کی چوکھٹ تو کھلی ہے۔ مسجد کے اندر جاتی ہے، کنویں سے پانی کھینچتی ہے، وضو بناتی ہے اور اسی مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اس عورت نے، خولا بنت ثعلبہ نے اپنے ہاتھ بلند کر لیے اور کہا، اے اللہ، نبی کا دروازہ بند ہے لیکن تیرا دروازہ تو بند نہیں ہے، الہ العالمین میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا ہے، اپنی ماں کی طرح حرام کر لیا ہے، بچوں کو پیار تو میں دے سکتی ہوں لیکن کھلانے پلانے کی ذمہ داری تو میرے شوہر کی ہے، اے اللہ میرے لیے اور میرے ہسبینڈ کے درمیان کوئی راستہ نکال، میرے اور میرے پتی کے درمیان کوئی راستہ نکال، تیرے نبی کی چوکھٹ بند، تیرے نبی کا دروازہ بند، تیرے نبی نے راستے بند کر دیے، تیرا دروازہ کھلا ہے، میں تیری چوکھٹ پر سر رکھتی ہوں، پیشانی رکھتی ہوں، ماتھا رکھتی ہوں، اے اللہ میری فریاد سن لے۔ آسمان سے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، قرآن گواہ ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے اس عورت کی فریاد سن لی جو آپ سے بحث کر رہی تھی، جو آپ سے تکرار کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، اور مسجد کے کونے میں بیٹھ کر وہ تشتکی الی اللہ، اللہ سے گڑ گڑا رہی ہے، اللہ سے رو رہی ہے۔ آئے بزرگوں کی چوکھٹوں کو چومنے والوں، آئے مزاروں کی مٹیوں کو چاٹنے والوں، یہ محمد رسول اللہ کا دروازہ جب بند ہوتا ہے تب رب کا دروازہ کھلتا ہے، یہ رب کا دروازہ ہے۔ اللہ کے رسول کا دروازہ زندگی میں بند تھا تو اس عورت نے کیا کہا، اے اللہ محمد کی چوکھٹ بند ہو گئی تو کیا ہوا، تیری چوکھٹ تو کھلی ہے، تیرا دروازہ تو کھلا ہے۔ جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تب اللہ کا دروازہ کھلتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ عورت آئی، اللہ نے اس کی دعا سنی اور محمد رسول اللہ کے پاس پیغام بھیجا، جبرائیل آئے، کہا جاؤ اس عورت کو بلاؤ جو مسجد میں اللہ سے فریاد کر رہی ہے، اللہ نے اس کی دعا سن لی ہے اور قانون بدل دیا ہے۔ آج کے بعد اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح حرام کہے گا تو اس کے لیے سزا متعین کر دی، لیکن راستہ نکال دیا، وہ ایک غلام آزاد کرے گا، ایک غلام آزاد کرے اور پھر بیوی بنا لے۔ جس کو ماں کہہ دیا، بہت سے لوگ کہہ دیتے نا، چل آج کے بعد تو میری اماں، چل نہیں جائیں گے، جو بول دیتے ہیں نا، یہ معمولی جملہ نہیں ہے، بہت خطرناک جملہ ہے۔ اللہ کے رسول کے لیے اللہ نے راستہ بنایا، اس عورت کے لیے کیا کہا، ایک غلام آزاد کرے اور بیوی بنا لے، اور غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو تو 60 روزے رکھے مسلسل، پے در پے، کنٹینیو، بیچ میں ایک بھی چھوٹنا نہیں چاہیے۔ بخار آ جائے، بیماری ہو جائے یا کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے، لیکن بنا کسی بیماری کے اور بنا کسی مجبوری کے ایک بھی روزہ اگر بیچ میں چھوڑ دیا تو سب بیکار۔ مثلا 60 روزے رکھنا، 55 رکھ لیے، چلو 1-2 دن آرام کر لیتے، 5 ہی تو رہ گئے بعد میں پورے، جہاں ایک چھوڑا 55 بیکار، پھر ایک سے رکھو، شہرین متتابعین،
کنٹینیو لگاتار آپ کو روزے رکھنا ہے 2 مہینے تک 60 روزے مسلسل. شہرین متتابعین 60 نہیں 59 بھی ہو سکتے ہیں. اگر 2 مہینے 29 کے چاند ہو جائیں تو 58 بھی ہو سکتے ہیں. ایک چاند 29 کا ہو جائے ایک چاند 30 کا ہو جائے تو 59 بھی ہو سکتے ہیں. دونوں چاند 30 کے ہو جائیں تو 60 بھی ہو سکتے ہیں. تو شہرین متتابعین 2 مہینے کنٹینیو مسلسل روزے رکھے گا وہ. اور یہ بھی طاقت نہ ہو تو تیسرا راستہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. چاہو تو ایک ہی دن بلا کر 60 کو کھلا دو. آج 60 کو کھلا دو گے تو آج ہی وہ تمہاری بیوی بن جائے گی. ایک ایک کر کے 60 دن کھلاؤ گے تو 60 جب تک 60 پورے کھا نہیں لیں گے تب تک وہ تمہاری بیوی نہیں بنے گی. یہ تمہاری سہولت کے اوپر ہے. چاہو تو ایک ایک کر کے 60 دن کھلاؤ یا 60 فقیروں کو ایک دن بلا کے کھانا کھلاؤ یا 10 کر کے 6 دن کھلا لو. یہ آپ کی سہولت کے اوپر. جب تک 60 مسکین پورے کھانا کھا نہیں لیں گے آپ اپنی بیوی سے بیوی کی طرح مل نہیں سکتے ہیں. وہ تمہاری بیوی بن جائے گی. یہ سزا متعین کر دی لیکن راستہ نکال دیا. پہلے تو راستہ نہیں تھا. تو خولہ بنت ثعلبہ کی دعا کو اللہ نے سن لیا. یہ آخری وقت میں خولہ بنت ثعلبہ کی کمر جھک گئی. کمر لاٹھی لے کے چل رہی تھی اور ایک دن حضرت عمر گھوڑے پر بیٹھ کر جا رہے تھے. خولہ بنت ثعلبہ ایک پل پر لاٹھی ٹیک کر کھڑی تھی اور وہیں سے اشارہ کر رہی تھی عمر رک گئے. ادھر آؤ. حضرت عمر خولہ بنت ثعلبہ کی آواز سن کر گھوڑے سے اتر گئے اور چلے گئے. نیچے جھک اور کچھ بات کہنے لگی ان کے کان میں. عمر فاروق کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو بڑا غصہ آیا. ایک معمولی سی بڑھیا عمر فاروق کو دھمکی دیتی ہے, ان کا گھوڑا روکتی ہے, ان کو گھوڑے سے نیچے اتارتی ہے اور کہتی ہے کان ادھر کر. کان میں کچھ بولتی ہے. فرمایا امیر المومنین, ایک معمولی عورت آپ کو گھوڑے سے اتارتی ہے اور آپ اتر جاتے ہیں. ایک معمولی عورت آپ کو اشارہ کر کے بلاتی ہے اور آپ چلے جاتے ہیں. ایک معمولی بڑھیا آپ کو کہتی کان نیچے کر اور وہ آپ کے کان میں کچھ بولتی ہے, آپ سن لیتے ہیں. کیا بات ہے, اتنا کیسے؟ فرمایا حضرت عمر نے, اے میرے ساتھیوں, یہ معمولی عورت نہیں ہے. خولہ بنت ثعلبہ معمولی نہیں ہے. جب محمد کے دروازے بند ہو چکے تھے تب اس کے دروازے کو اللہ نے کھولا تھا. میری کیا مجال جو اس کی نہیں سنوں. 7 آسمان کے اوپر عرش پر بیٹھا ہوا وہ اللہ جب اس عورت کی فریاد سننے کے لیے تیار ہے تو عمر کے اندر یہ مجال نہیں کہ وہ گھوڑا چھوڑ کر آئے اور اس کی بات نہ سنے. میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ تھے حکمراں جو ایک معمولی بوڑھی عورت کی بات کو سننے کے لیے چلے جاتے تھے.